یا اقبال فرماتے ہیں آدمی کام کا نہیں رہتا، آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں یہ بڑی خرابی ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ ایک ذاکر اس کا بیان سن رہا تھا تو اس نے علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ پر ایک تہمت لگائی اور کہا کہ علامہ اقبال شیعہ تھے۔ وہ بیان ابھی بھی موجود ہے، نیٹ پر آپ سن سکتے ہیں۔ نام اس کا علامہ ناصر ملتان والا جو تھا۔ کہتے ہیں جی اقبال شیعہ تھا۔ ہم نے کہا جی وہ کیوں؟ کہتے ہیں جی اقبال نے خود کو ابو ترابی کہا ہے کہ آدمی کام کا نہیں رہتا، عشق میں وہ خرابی ہے، پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار بو ترابی ہے۔ تو کہتے ہیں انہوں نے اپنے آپ کو بو ترابی کہا، تو لہٰذا اقبال جو ہے وہ ابو ترابی ہے، لہٰذا وہ شیعہ ہے۔ میں نے کہا جناب آپ خود اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس گئے ہیں۔ اگر اقبال شیعہ ہے تو پھر مجھے اقبال کے اس دوسرے شعر کا جواب دیں، جیسے کہتے ہیں نا جیسا بوتھا جیسا منہ ویسی چپیڑ، جیسی آپ کی شکل ہے ویسا ہی انشاءاللہ جوتا ہوگا، اور وہ اقبال کی اپنی ہی زبانی ہوگا۔ آپ کے دل میں آنے والی بات کا جواب اقبال آج سے 100 سال پہلے دے چکا۔ اقبال خود کہتا ہے اگر وہ شیعہ تھا تو اقبال مر جاتا، لیکن اپنی زبان سے کبھی صدیق اکبر جیسا سوز نہ مانگتا۔ اقبال کہتا ہے جلوہ عشق نبی از حق طلب، جلوہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق ولی از حق طلب۔ اقبال کہتا ہے حضور کے عشق کا جلوہ اللہ سے مانگ، اور حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں جناب، آپ جو کہتے ہیں شیعہ ہے، اقبال نے پہلے علی کا نام نہیں لیا، پہلے صدیق کا نام لیا ہے، یعنی اقبال نے بتایا ہے پہلا نمبر صدیق اکبر کا ہے، علی کا نمبر بعد والا ہے۔ پھر یہیں تک بات نہیں رکی، اقبال اپنے ایک اور شعر میں مولا علی کا بھی نام، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی نام، حضرت عمر فاروق کا بھی نام لیتا ہے، اور ان جیسا سوز اور ان جیسی محبت اور ان جیسا آئین اور دستور مانگتا ہے۔ اقبال کہتا ہے سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، سر جھکا کر مانگ لے عشق نبی اللہ سے، جذبہ سیف الہی زور علی اللہ سے۔ اقبال کہتا ہے عشق ختم الانبیاء تیرا اگر سامان ہے، زندگی کا ہر سفر تیرے لیے آسان ہے۔ اب سنیں اقبال کہتا ہے تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے سفر، تو صبا کی طرح کر سکتا ہے گلشن سے سفر، تازہ کر سکتا ہے پھر آئین صدیق و عمر۔ پہلے صدیق اکبر کا نام پھر حضرت عمر فاروق کا نام لیتا ہے، تو اس لیے اقبال اگر شیعہ ہوتا مر جاتا، صدیق اکبر کا نام نہ لیتا۔ اب جب اقبال نے یہ شعر لکھے اب ایک اور پارٹی اٹھ کے کھڑی ہوئی، اس نے کہا جی اقبال نہ شیعہ تھا نہ سنی تھا، اقبال تو وہابی تھا۔ ہم نے کہا جی وہ کیسے؟ کہتے جی اقبال نے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیا پھر حضرت علی کا نام لیا، تو ہمارا بھی تو مسلک یہی ہے کہ ہم حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، حضرت عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں، اور مولا علی کو بھی صحابی مانتے ہیں۔ میں نے کہا نا جناب، پھر وہی بات جواب اقبال خود دے گا، سوال ہم کریں گے آپ سے، ٹھیک ہے جناب ہم مانتے ہیں، آپ حضرت ابوبکر صدیق کو بھی مانتے ہیں، آپ حضرت عمر فاروق کو بھی مانتے ہیں، آپ مولا علی کو بھی مانتے ہیں، ایک بار یہ بھی تو بتائیں آپ حضور کو بھی حاضر و ناظر مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ کیونکہ اقبال حضور کو حاضر و ناظر مانتا ہے۔ اقبال حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے یا رسول اللہ نگاہ ہے یا رسول اللہ کہتا ہے۔ یہ اقبال کا کلام پڑھیں، کہتا ہے مسلمہ آں فقیر کج کلا ہے، مسلمہ آں فقیر کج کلا ہے، رمیدہ سینہ او سوز آہے،
اور اقبال کہتا ہے دلش نالد چرا نالد نداند نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول اللہ نگاہ. اقبال تو حضور کو یا رسول اللہ، آپ کو تو یا رسول اللہ کہتے ہوئے موت پڑتی ہے، اور اقبال سامنے حضور کو مخاطب کر کے اقبال کے اشعار پڑھ کے دیکھیں. اقبال کہتا ہے میں تو رب سے بات کرتا ہوں تو حجاب میں کرتا ہوں، لیکن حضور سے بات کرتا ہوں تو بے حجاب آمنے سامنے بات کرتا ہوں. اور ایسے بات کرتا ہے اقبال کہ سامنے جیسے حضور کا جلوہ، اور کہتا ہے لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور کا فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. تو یہ تو اقبال سامنے حضور کو مخاطب کر کے حضور سے بات کرتا ہے. اب جب یہ بات ہوئی تو ایک اور پارٹی رائیونٹ سے اٹھی، انہوں نے کہا نا جی اقبال تو دیوبندی تھا. ہم نے کہا جی وہ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم حیاتی ہیں، اور جو حیاتی ہیں وہ حضور کو زندہ مانتے ہیں، اور ہم تو حضور کو زندہ مانتے ہیں، اقبال بھی مانتا تھا، لہٰذا ہمارا کلام، ہماری بات، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ بالکل اقبال کے موافق ہے. میں نے کہا نہیں جناب، بات یہاں پر بھی نہیں رکے گی، آپ کو بھی جواب اقبال ہی دے گا. میں نے کہا جناب سوال ہم کریں گے، بتاؤ تم حضرت ابوبکر صدیق کو مانتے ہو؟ کہا جی مانتے ہیں. حضرت عمر فاروق کو؟ کہا جی مانتے ہیں. حضرت مولا علی کو؟ کہا جی مانتے ہیں. حضور کو زندہ؟ کہا جی مانتے ہیں. میں نے کہا تو بتاؤ بریلی کے اندر ایک بندہ تھا جس کا نام اس کے والد نے امام احمد رضا رکھا تھا، جس کے نام سے تم کانپتے ہو دیوبندی ہو کر، تو حضرت امام احمد رضا کا نام سن کر تمہیں موت پڑتی ہے. اور اقبال کے سامنے جب احمد رضا کا کلام پڑھا جاتا ہے، ایک مجلس میں ایک نعت خوان کھڑا ہوتا ہے اور وہ اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ زہ عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر سائے محمد. پھر اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھتے وہ کہتا ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اقبال وجد میں آ کے کہتا ہے پھر پڑھو. وہ پھر پڑھتا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اقبال وجد میں آ کے پھر کہتا ہے دوبارہ پڑھو. وہ پھر پڑھتا ہے. اقبال کہتا ہے کہو نا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جب کلام پورا ہو جاتا ہے اقبال اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے. اقبال کہتا ہے یہ شعر کس کے تھے؟ لوگوں نے کہا جی امام احمد رضا کے تھے. آپ نے فرمایا اگر یہ امام محمد رضا کے شعر ہیں تو میں گارنٹی دیتا ہوں یہ حضور کے بارگاہ میں مقبول شعر ہیں، اور مجھے یہ ایمان میرا یہ کہتا ہے کہ یہ اشعار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں. تو جب یہ پیش کیے جائیں نا تو اقبال کی بھی بات ماننا. 2 شعر میں لکھتا ہوں، جہاں یہ اعلیٰ حضرت کے شعر حضور کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں 2 میرے بھی کر دینا. لوگوں نے کہا جی وہ کیا؟ اب اقبال تضمین کرتا ہے اور اس وزن پر اس قافیہ اور ردیف کو استعمال کرتے ہوئے احمد رضا کے کلام کے ساتھ جن کا نام سنتے ہوئے دیوبندیوں کو موت پڑتی ہے، اقبال کہتا ہے اس کے ساتھ میرا بھی شعر ایڈ کرو، شامل کرو اور حضور کی بارگاہ میں پیش کرنا. جب حضور کی بارگاہ میں یہ شعر پیش ہو ساتھ اقبال کا بھی شعر ہو، کیا کہتا ہے؟ تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد. تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. اقبال کہتا ہے یہ دوزخ کی آتش جو ہے لگائی تو خدا نے تھی، لیکن اس کو بجھا دیا میرے آقا نے ہے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس لیے اسی بات کی ترجمانی اعلیٰ حضرت نے بھی کی کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اقبال کہتا ہے تعجب تو یہ ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد. کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ جنت بنائی رب نے ہے لیکن سجائی مصطفیٰ نے ہے. جنت بنانے والا رب ہے لیکن اس کو 4 چاند لگانے والا مدینے والا ہے. جنت بنانے والا رب ہے لیکن اس میں جو رنگ و بو ہے، جو خوشبو ہے، جو رونق ہے، جو آشنی ہے، جو چاشنی ہے، جو چمک ہے، جو دھمک ہے، جو جھلک ہے، جو مہک ہے، وہ سب کچھ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے کلام کے ساتھ اقبال اپنا کلام جوڑ کر یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ یہ اقبال جو ہے ابو ترابی بھی ہے، صدیقی بھی ہے، فاروقی بھی ہے، حیدری بھی ہے، مصطفی بھی ہے، اور حضور کو حاضر و ناظر ماننے کے ساتھ ساتھ امام احمد رضا کا بھی ماننے والا ہے۔ اور ایسے نہیں، اقبال نے کہا تھا کہ میں حلف دیتا ہوں کہ میں کٹر حنفی ہوں، دکھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اقبال نے کہا تھا میں حلف دیتا ہوں کہ میں کٹر حنفی ہوں اور کٹر قادری ہوں، میری نسبت حضور غوث اعظم سے ہے، جو حسنی بھی ہیں جو حسینی بھی ہیں۔